اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. میرے انتہائی عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ ظاہری طور پر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرا مال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرا مال مانگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، اور بات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیا ہوا مال پورا نہیں بلکہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے کچھ مال ہم سے واپس مانگ رہا ہے، اور وہ بھی فرماتا ہے کہ یہ مال جو تم نے مجھے دینا ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس بھی کیا جائے گا۔ مال حقیقت میں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ سوچ اور یہ تصور، یہ کنسپٹ ٹھیک ہونا چاہیے کہ مال میرا نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، بلکہ اس دنیا کے اندر میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ان سب کا مالک در حقیقت اللہ ہے۔ یہ اس کی بادشاہت ہے، یہ اس کی حکومت ہے، ہم اسی کی ملکیت ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کی پیدائش ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی کے بندے اور اسی کے غلام ہے۔ جو کچھ دیا ہے وہ اسی نے دیا ہے، ہمارا جسم اسی کا دیا ہوا ہے، ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہے، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، یہ جتنا کچھ ہے یہ اسی نے بنا کر ہمیں دیا ہے، اور یہ اس نے ہمارے مانگے بغیر دیا ہے۔ من غیر ما سألتموہ، قرآن نے فرمایا یہ تم نے کچھ مانگا نہیں تھا، تم نے نہیں مانگا تھا 2 آنکھیں چاہیے، اس نے جب 2 دے دی ہے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ہاں 2 کی ضرورت تھی، ورنہ اگر وہ 1 ہی آنکھ دے دیتا تو تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اس نے جب 2 کان دیے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی 2 کانوں کی ضرورت ہے، 2 پاؤں کی ضرورت ہے اور 2 ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے مانگے بغیر اس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے احسانات ہے۔ ہم پوری عمر اگر لگائے ان احسانات کو گننا تو ہم گن نہیں سکتے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم گن نہیں سکو گے، اتنی زیادہ ہے۔ مال جتنا بھی ہے یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ جب یہ عقیدہ کلیئر ہو جاتا ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، اس کے بعد یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ اب اس کو میں کیسے خرچ کروں، میں کماؤں کیسے، میں خرچ کیسے کروں۔ اس لیے جب ہمارا نہیں ہے اور اللہ کا ہے، اسی نے ہمیں دیا ہے، اور ہم امین ہے، ہم خلیفہ ہے، نائب ہے، اس کی مرضی کے مطابق اپنے جسم کے اندر بھی اور اپنے مال کے اندر بھی ہم نے تصرف کرنا ہے۔ جب معاملہ اس طرح ہے تو پھر انسان سوچتا ہے، یہ بندہ غور کرتا ہے کہ پھر مالک نے، اس مال کے مالک نے اسے خرچ کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مال کا مالک اللہ ہے، تب اس کو یہ حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقہ وعما عمل فیما علم۔ فرمایا قیامت کے دن ایک ذرہ بھی کسی کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ ان 5 سوالوں میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کہاں گزاری، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں ضائع کی، یعنی جوانی کے بارے میں چونکہ عمر کے اندر داخل ہے، لیکن خصوصی طور پر سوال ہوگا، اس لیے کہ جوانی کا زمانہ یہ بڑا اچھا زمانہ ہوتا ہے، سنہرا دور ہوتا ہے انسانی زندگی کا۔ اس میں اچھے کام بھی اچھے طریقے سے کیے جا سکتے ہیں، برائیاں بھی اچھے طریقے سے کیے جا سکتی ہیں، اس لیے کہ جسمانی قوت سارے شباب پر ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ
پوچھا جائے گا اس جوانی کو جو عموماً ہم سے ضائع ہوتی ہے، پوچھے گا کہاں ضائع کیا، اور پھر دوسرا اور تیسرا اور چوتھا جو سوال ہے وہ مال کے بارے میں ہے۔ فرمایا وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ بتاؤ ایک ایک پائی کا حساب پیش کرو تو نے کہاں سے کمایا تھا، اور پھر اسی طرح ایک ایک پائی کا حساب پیش کرو تو نے اسے خرچ کہاں کیا تھا۔ تو کمانے کا بھی پوچھا جائے گا، ایک ایک پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کمایا تھا یا حرام سے کمایا تھا، سود اور رشوت سے کمایا تھا یا یہ حلال ذریعوں سے تجارت کر کے کمایا تھا۔ اور پھر اسی طرح خرچ کرنے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، وہ سمجھتے ہیں مال ہمارا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہم اسے خرچ کریں گے۔ لیکن جب یہ دوسری حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے پھر بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنا، بلکہ خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تھا، اور اللہ کی رضا کے لیے جب ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، حدیث شریف میں یہ بات آئی، یہ بڑی صاف اور واضح بات ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اور حلال کما کر خرچ کرے گا، یہ پورے کا پورا خرچہ اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی یہ اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ گو کہ اس کی وجہ سے دوسرے صدقات سے یہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا، وہ صدقات تو دینے ہی دینے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ میں آتا ہے۔ تو مال اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم اس خزانے کے امین ہیں، اور آقا اور مالک کی مرضی کے مطابق ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انفاق کی طرف پھر ترغیب دلائی ہے، توجہ دلائی ہے۔ کچھ تو ہم پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، کچھ صدقات ایسے ہیں جن کو لازم کیا ہے کہ آپ نے خرچ کرنا ہے، آپ نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، یتیموں کی مدد کرنی ہے، مسکینوں کی مدد کرنی ہے، یتیموں کی کفالت کا نظام، یہ پورے کا پورا اسلام کا جو نظام ہے وہ انفاق پر چلتا ہے، وہ زکوٰۃ پر چلتا ہے۔ آج اگر زکوٰۃ کا نظام پوری دنیا میں اور خصوصاً اسلامی ممالک میں عملی کر دیا جائے تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی محتاج نہیں رہے گا، اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اور اگر یہ نظام عملی ہو تو پھر اس کی موجودگی میں کسی انشورنس اور بیمہ کمپنیوں کی اور سودی نظاموں کی اور یہ جتنی بھی تکافل کے سسٹم ہم نے بنا رکھے ہیں اور لوگوں نے اس میں باقاعدہ کاروبار چلائے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس ایک زکوٰۃ کا نظام اور پھر صدقات کا نظام جو اسلام نے دیا ہے کہ مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں پہ خرچ کیا جائے گا، مالداروں سے لیا جائے گا، حاجت مندوں کی حاجتیں اس سے پوری کر دی جائے گی۔ اس انفاق کے بارے میں ہمارا یہ تصور بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اس مال کے اندر ہم اس طرح چونکہ مالک نہیں ہیں تو اللہ کا حصہ ہے، اللہ کی دین کا حصہ ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ مال اللہ دنیا میں بھی واپس کرتا ہے اور آخرت میں بھی واپس کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واپسی کے بارے میں فرمایا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور جب مال خرچ کرتے ہیں تو سورہ البقرہ میں اس آیت کے بعد ان تمام شرائط کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا پھر وہ ریاکاری نہیں کرے گا، وہ کسی کی دکھاوی کے لیے خرچ نہیں کرے گا، وہ اس کا بیان پھر نہیں کرے گا، پھر اس کے پیچھے وہ اذیت اور تکلیف نہیں لگائے گا کہ جس مسکین کو، جس غریب کو اس نے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ دیا، کچھ زکوٰۃ کے پیسے دیے، وہ بعد میں اس کو جتاتا نہیں ہے، اس کو تنگ نہیں کرتا۔ یہ شرائط اور پاکیزہ مال میں سے خرچ کر، یعنی حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو ان کے لیے بڑھاتا ہے۔ اس بڑھوتری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف اور واضح انداز میں بیان فرمایا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، مثال دی یہ اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالے اگ جائے، 7 بالے، ایک دانہ گندم کا زمین میں ہم نے ڈال دیا، 7 بالیں اگی، اور پھر فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں پھر 100 دانے ہو، گویا ایک کے عوض 100، ایک کے بدلے 100، اور 700، یعنی 100 کے اس کے بعد 700، تو جب ایک کے بدلے 700 ہو گئے، اب پھر آگے فرمایا یہ آپ کی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس طرح ایک گندم کے دانے سے 7 بالی نکلتی ہے اور ہر ایک میں 100 دانے، یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کے علم میں اور آپ کی سمجھ میں بات آ سکتی ہے۔ آگے
یعنی صرف یہاں تک بات رکتی نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھاتا رہتا ہے۔ اور کس طرح بڑھاتا ہے؟ کئی چند بڑھا کر، یعنی 2 کو 4 اور 4 کو 8 اور 8 کو 16 اور 16 کو 32 اور اس طرح بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن 1 روپے خرچ کرتا ہے، 1 درہم وہ دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درہم کو اور اس روپے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ دائیں ہاتھ کیسے ہیں؟ یہ ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کما یلیق بشأنہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے اسے قبول فرماتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس درہم کو بڑھاتا رہتا ہے، اور فرمایا کما یربی احدکم فلوہ، جیسے آپ لوگ میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے اور رکھوالی کرتا ہے اور اس کی پوری نگرانی میں وہ بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ 1 درہم جب یعنی احد کی پہاڑ کی طرح بن جاتی ہے، یعنی احد کی طرح کتنا بڑا پہاڑ، اس پہاڑ جتنا یہ 1 روپے بن جاتا ہے، یعنی اتنی وہ برکت ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو غزوہ تبوک کے لیے چندے کی اپیل فرمائی اور صحابہ کرام نے اس میں چندہ دیا، اور بڑے غور سے اور بڑے توجہ کے ساتھ کسی نے اپنا پورا مال لا کر، صدیق اکبر نے پورا مال لا کر پیش کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال لا کر پیش کر دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، گھر میں گئے اور دیکھا تو 8000 درہم آپ کے پاس گھر میں موجود تھے، ان 8000 کو آدھا کر دیا، 4000 اپنے گھر میں بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا، اور 4000 لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں 8000 درہم تھے، میں نے 4000 یعنی آدھے اپنے بچوں کے لیے رکھ دیے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور 4000 یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، وہ دعا بڑی عجیب تھی، فرمایا بارک اللہ لک فیما اعطیت و فیما امسکت، اللہ تیرے اس مال میں بھی برکت دے جو تو نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے، اور اللہ تیرے اس مال میں بھی برکت ڈال دے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ بعد میں ایک راوی بتاتے ہیں کہ اس دعا کا اثر دنیا میں اتنا ہوا کہ یہ 4000 درہم اس نے چھوڑے تھے، باقی سب اللہ کے راستے میں دے دیے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو گئی تھی، اس وقت وفات کے بعد جب ان کی میراث کو تقسیم کیا جا رہا تھا، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی میراث میں جو سب سے کم حصہ جس وارث کا تھا وہ 60,000 درہم تھا۔ اللہ نے اتنی برکت دی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن عوف کی وہ اس حصے میں جو آخرت کے لیے، جو اللہ کے رسول کے سامنے اس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، اس میں اللہ نے کتنی برکت ڈالی ہوگی، یعنی اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا، اتنا زیادہ خرچ کیا، گھوڑے لاتے رہے مسلح کر کے، زین ڈالے ہوئے تیار ہتھیار بند گھوڑے لا کر پیش کرتے رہے، تعداد حساب سے نکل گئی، اور آخر میں ایک روایت میں ہے کہ 1000 دینار لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، یعنی بہت زیادہ مال خرچ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اوپر اٹھاتے تھے، پھر پھینکتے تھے، اوپر اٹھاتے تھے، اور عثمان کے لیے دعا فرما رہے تھے بارک اللہ لک یا عثمان فیما اعطیت و فیما امسکت و فیما انفقت و فیما اسررت و فیما اعلنت، اس طرح کی دعا فرماتے رہے کہ اے عثمان، بلکہ فرمایا بارک اللہ لک یا عثمان فیما اسررت و فیما اعلنت و فیما قدمت و فیما اخرت، اے عثمان اللہ تیرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جو تم نے پہلے کیے ہیں، جو تو بعد میں کرے گا، جو تم نے چھپ کر کیے ہیں، جو تم نے ظاہر کر کے کیے، ان سب کچھ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور اس رات کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے صدقہ سے اور ان کے چندہ سے اتنے زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ پوری رات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، اس طرح ہاتھ بالکل آسمان کی طرف اٹھائے تھے اور فرما رہے تھے اللہم انی رضیت من عثمان فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اے اللہ اللہم لا تنس هذا اليوم لعثمان،
اے اللہ عثمان کی اس دن کو بھولنا نہیں۔ یہ عجیب انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ انفاق کو اللہ پسند کرتا ہے، مال خرچ کرنا اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں ضرورت پڑے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ضرورت پڑے، مسکین کے لیے ضرورت پڑے، مسکین کو جب آپ اپنا پیسہ دیتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اپنے پاس اور اس سے فرمائے گا، میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے نہیں کھلایا تھا۔ یہ شخص کہے گا، اے اللہ تجھے بھوک لگی تھی تو دوسروں کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، نہیں میرے بندے، میرے فلان بندے کو بھوک لگی تھی، تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے ادھر ہی پاتا، میں ادھر ہی تھا۔ میرے بندے میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی۔ یہ کہے گا، اللہ تو بیمار ہو گیا تھا تو دوسروں کو شفا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، نہیں میرے بندے، میرا فلان بندہ تیرے پڑوس میں قریب میں بیمار ہو گیا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے ادھر ہی پاتا۔ ان غریبوں کے پاس، ان یتیموں کے پاس، ان بے کسوں کے پاس اللہ ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی غلبی کے لیے جو مال خرچ ہو، اقامت دین کی تحریک کے لیے جو مال خرچ ہو، یہ اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا۔ ایک ایک پائی نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ اللہ اسے واپس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔